السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریش شاہ پارٹ 26۔ اماں سائی دیکھے تو صحیح میرے ہاتھ کتنے چپچپے ہو گئے ہیں۔ مجھ سے نہیں کاٹی جاتی ہے بھنڈیاں، اور یہ ساحر سائی کو پسند بھی نہیں ہے۔ ان کو میرے ہاتھ کے کریلے پسند ہے۔ صبح فرمائش کر کے گئے تھے میں تو صرف کریلے کاٹوں گی، اور ویسے بھی ساحر سائی کوئی بھنڈیاں نہیں کھانی، اس لیے تو میں کریلے بنانے لگی تھی۔ نہیں، آج وہ کریلے نہیں کھائے گا۔ کتنے دنوں سے تم ایک دن چھوڑ کر اس کے لیے کریلے بنا رہی ہو۔ آج میں کچھ اور بناؤں گی۔ پہلے تو پلاؤ بھی خوش ہو کر کھا لیتا تھا، لیکن نہ جانے اسے اچانک کیا ہو گیا ہے، روز کریلوں کی فرمائش کرتا ہے۔ وہ خود بھی حیران تھی، کیونکہ انہیں میرے ہاتھ کے کریلے بہت پسند ہے نا؟ زاوش نے شرماتے ہوئے کہا تو ثنا کی ہنسی نکل گئی۔ ہاں جانتی ہوں میں، اتنی تم ماسٹر شیف ادا سائی کو کسی کے ہاتھ کا کھانا اتنی آسانی سے پسند نہیں آتا، اور تم کیسا بناتی ہو سب جانتے ہیں۔ کم از کم تمہارے ہاتھ کا کھانا تو انہیں پسند آنے سے رہا۔ ثنا نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی، پھر نظر انداز کرتی اماں سائی کی جانب مڑی۔ لیکن آج تو شاید اماں سائی نے بھی اسے حقیقت کا آئینہ دکھانے کی ٹھان رکھی تھی، اسی لیے اسے دیکھتے ہوئے بولی، پسند ہے نہیں بیٹا، بیٹا سائی پسند تھے۔ تمہاری اتنی اچھی کوکنگ کی وجہ سے وہ بیچارہ کریلے چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ مجال ہے جو ایک بھی کام ڈھنگ سے کر لو لڑکی۔ میں نے تمہیں کہا تھا اچھے سے کھانا بنانا سیکھو، اور تم نے کیا کیا؟ کبھی نمک تیز کر دیتی ہو، کبھی مرچ تیز کر دیتی ہو۔ اس طرح شوہر کے دل میں اپنے لیے جگہ بناؤ گی؟ اماں سائی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے 2-3 لگا دے۔ اف اماں سائی، نمک مرچ کا فرق لگا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ میری کوکنگ پر ہی سوال اٹھائے۔ ماشاءاللہ سے اب میں بہت اچھا کھانا بنانے لگی ہوں۔ مجھے تو خود اپنا کھانا اتنا پسند آتا ہے، نہ جانے ساحر سائی کہاں سے میری غلطیاں نکال لیتے ہیں۔ خیر، کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہی ہے جو ہر چیز میں غلطیاں نکال کر خود کو پرفیکٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں، اور میں خود اس بات کی گواہ ہوں۔ اور وہ اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے انہیں تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے کھڑا ساحر سائی اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، جبکہ اماں سائی اور ثنا دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ اچھا، تم میرے لیے جو کھانا بناتی ہو وہ تم خود بھی کھاتی ہو؟ اپنے پیچھے اچانک ساحر سائی کی آواز پر وہ اچھل کر اس کی جانب مڑی تھی۔ یہ اس وقت یہاں کیسے آ گئے؟ اسے دیکھتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے اپنا تھوک نگلا تھا۔ میں نے پوچھا، جو کھانا تم مجھے دیتی ہو کیا پہلے خود کھاتی ہو؟ اسے گھورتے ہوئے اس نے پھر سے سوال کیا تو زاوش نے بڑی دلیری سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اماں سائی انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ ان کا کچن میں تقریباً کام ختم ہو گیا تھا، جبکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دن کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ اس کے گردن ہلانے پر اس نے بھی حیرت سے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تم بھی وہی کھاتی ہو جو میں کھاتا ہوں۔ رات کو تم نے بہت مزیدار کریلے بنائے تھے، بہت پسند آئے مجھے، تم نے بھی کھائے ہوں گے۔ یقیناً وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو اس نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ جھوٹی کہیں کی، کب کھائے تھے تم نے؟ رات کو تم بریانی ٹھوس رہی تھی، اور تم نے یہ کہا تھا کہ ساحر ادا کو بریانی پسند نہیں ہے، اسی لیے وہ کریلے کھانے کا کہہ کر گیا ہے۔ بلکہ تم سے فرمائش کی ہے کہ تم کریلے بناؤ، کیونکہ ساحر سائی کو کریلے بہت پسند ہے۔ میں نے تو آگے سے کہا بھی اسے کہ اتنے بھی نہیں پسند کہ وہ روز روز کھا سکے، اور وہ بھی تمہارے ہاتھوں کے کریلے۔ توبہ توبہ! ثنا اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ساحر کو اس سے سوال جواب کرتے دیکھ کر وہ کسی مصیبت کے روپ میں سامنے آ گئی تھی۔ کافی دن ہو گئے تھے اس نے ساحر کے لیے الگ سے کھانا بنانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اماں سائی ہر روز اسے کسی نہ کسی چیز کی ٹریننگ دیتی تھی، وہ بھی سر پہ کھڑے ہو کر، جسے وہ رات ساحر سائی پر آزماتی تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 مہینے سے چل رہا تھا۔ وہ ہر روز ہی اس کے لیے الگ کھانا بنا رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ جلدی گھر واپس آ جاتا تو اسے اچھا کھانا نصیب ہو جاتا تھا، ورنہ اپنی منکوہہ کے ہاتھ کے جوہر وہ اچھی طرح سے چکھ چکا تھا۔ رات کھانا جو تم نے بنایا تھا، مطلب میرے فیوریٹ کریلے، وہ ہے یا ختم ہو گئے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہے نا، آپ کو چاہیے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، ثنا نے بیچ میں ٹانگ اڑائی، جس پر اس نے گھور کر ثنا کو دیکھا تھا، جو اس وقت اس کے لیے خود مصیبت کا سامان تیار کر رہی تھی۔ گرم کر کے لاؤ، اور میں اور میری منکوہہ دونوں مل کر کھائیں گے۔ ثنا کو جواب دیتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے زاوش کو گھور کر دیکھا تھا، جبکہ وہ نظر زمین پر جھکائے ہوئے اچانک سے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تو کھانا کھا لیا۔ اس کے چہرے کی معصومیت نے ایک پل کے لیے ساحر سائی کا دل بے ترتیب کر دیا تھا۔
جھوٹی، کتنے جھوٹ بولتی ہے تم تو تائی اماں سائی کے سامنے تو کہہ رہی تھی کہ میں تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھاؤں گی جب یہ پلاؤ بن جائے گا۔ اور پتہ ہے ادا سائی، آپ کے لیے یہ آپ کی موسٹ فیوریٹ کریلے آج پھر سے بنانے والی تھی۔ نہ جانے اماں سائی کو کیسے خیال آ گیا کہ وہ کہتی ہے کہ روز بیچارہ ایک ہی چیز کیسے کھائے گا، آج اس کے لیے کچھ اور بنا لیتی ہوں۔ اگر اس کو پلاؤ پسند نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے آپ کے موسٹ فیوریٹ کریلے بنائے گی، کیونکہ کل آپ نے اتنے مزے سے کھائے ہیں کہ دوبارہ فرمائش کر کے گئے ہیں۔ لیکن اماں سائی نے پھر بھی یہی کہا کہ نہیں، آج وہ آپ کے لیے کچھ اور بنائے گی۔ ثنا نہ جانے کون سے جرموں کے بدلے نکال رہی تھی کہ ساحر کے سامنے کھڑی بے حد معصومیت سے بولے جا رہی تھی، جبکہ زاوش میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ پاتی۔ ہر ایک دن چھوڑ کر اسے کریلے ہی کھانے کو نصیب ہو رہے تھے۔ اسے پسند تھے کریلے، لیکن اتنے بھی پسند نہیں تھے جتنے اس کی بیوی اسے کھلاتی تھی۔ اور اب تو پسند بھی نہیں رہے تھے، کیونکہ زاوش میڈم نے اپنے ہاتھوں کے وہ جوہر دکھائے تھے کہ اب شاید ہی وہ کبھی کریلے کھانے کی فرمائش کرتا۔ تم یہ ساری باتیں بند کرو، جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ جو رات والے کریلے ہیں گرم کر کے لاؤ، میں اور میری منکوہا وہی کھائیں گے۔ کھاؤ گی نا تم میرے ساتھ کریلے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کرتا وہ اسے کرسی پر بٹھا چکا تھا۔ ادا سائی، آپ رات والا کھانا کیوں کھائیں گے؟ میں اور بنا دیتی ہوں نا، ثنا نے فوراً اسے آفر کی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں ثنا، کل رات جو کھائے تھے وہی کھاؤں گا۔ کیا ہے نا کہ میری بیوی نے بہت ہی اچھے بنائے تھے۔ اس کے حکم پر ثنا نے فوراً کریلے گرم کیے اور اس کے سامنے ٹیبل پر رکھے۔ اچھا آپ لوگ کھائیں، میں نے ملازم کو کہا تھا کچھ سامان لانے کا، دیکھتی ہوں لے کر آیا ہے یا نہیں۔ ثنا ان کے سامنے کھانا رکھ کر باہر نکل گئی۔ کھانا شروع کرو، اس نے زاوش کو حکم دیا تھا، تو اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر کریلوں سے بھری ہوئی پلیٹ کی طرف۔ آج پلاؤ کا انتظار اسے مہنگا پڑا تھا۔ اپنی پلیٹ قریب گھسیٹتے ہوئے اس نے ایک نوالا لیا تو مانو اسے آسمان زمین اپنے سامنے گھومتی ہوئی نظر آئی۔ نمک تو تیز تھا ہی، لیکن مرچی بھی پورا ٹرک بھر کر اس میں تھی۔ مسالے تو کیا ہی تیز تھے، اور کریلے بھی اتنے کڑوے کہ حد نہیں۔ اس نے ایک نظر ساحر سائی کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی ہمت کو سلام کیا تھا۔ بنا چوچرا کے یہ گندا کھانا کھا لیا تھا، اور شاید اس سے پہلے بھی وہ کچھ ایسا ہی کھانا بناتی آئی تھی، کیونکہ نمک مرچ مسالوں کی مقدار تو اس نے ہر بار اتنی ہی رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، پہلا نوالا ہی اس کے گلے میں پھنس گیا تھا۔ یہ گلے سے نکلنا ناممکن ہو چکا تھا۔ کھانسی کا ایسا دورہ شروع ہوا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے وہ پرسکون انداز میں کرسی پر ٹانگ رکھے آرام سے بیٹھا اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا معصوم لومڑی، تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے اس سے پہلے تم نے یہ کھایا ہی نہیں۔ رات بھی تو تم نے یہی کھایا تھا نا؟ کیوں، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو گلے پہ ہاتھ رکھتے وہ نام میں سر ہلانے لگی، جبکہ مسلسل آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ پانی کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھانے لگی۔ تمہیں پانی چاہیے؟ پانی اس سے دور کرنے پر زاوش نے کولر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا اور گلاس سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ زاوش نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میرا نشہ پورا کرو اور پانی لے لو، وہ شرط رکھتے ہوئے گلاس ٹیبل پر رکھ چکا تھا، جبکہ اس کی کمر میں وہ اپنے بازو حائل کرتا اسے مزید اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے پانی سے دور کر چکا تھا۔ کھانسی رک چکی تھی، جبکہ اس کی اچانک فرمائش پر زاوش نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ رکھے گا، وہ بھی پانی کے لیے۔ یہ سزا ہے جھوٹ بولنے کی؟ 1 مہینے سے تم یہ سب کچھ مجھے کھلا رہی ہو، ساری رات معدہ پکڑ کر اس کی سزا میں برداشت کر رہا ہوں، اور تم ایک ہی دن بلکہ ایک ہی نوالے میں تڑپنے لگی۔ یہ سزا ہے تمہاری، اب بتاؤ پانی چاہیے یا پھر تم مزید یہ کھانا کھانا پسند کرو گی؟ اس کی آنکھوں کی نمی وہ اپنے لبوں سے صاف کرتا اس کے سامنے شرط رکھ چکا تھا، جبکہ اس کی باہوں میں تھر تھر کانپتی وہ مجبور ہو چکی تھی۔ یہ کھانا کھانا اس کے بس سے باہر تھا، اور اس کی باہوں میں بری طرح سے مچلتی جلتی زبان اور لبوں کے ساتھ پانی کی منتظر تھی۔ ایک نظر اسے دیکھتی وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے بنا سوچے سمجھے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ ساحر خود بھی شاکڈ تھا اس کی اس حرکت پر، اسے اتنی جلدی اس چیز کی امید ہرگز نہیں تھی۔ کیا اسے پانی کی ضرورت حد سے زیادہ تھی، یا پھر وہ اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی تھی؟ جو بھی تھا، ساحر نے نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اپنے مزید قریب کیا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے وہ خود بھی مدہوش ہو چکا تھا۔ وہ مدہوشی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لیے نہ جانے کون سے جہاں میں تھا۔ زاوش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا تو وہ دور ہونے کی بجائے مزید قریب ہو گیا۔
فاصلہ سمیٹ چکا تھا۔ وہ پوری طرح اس کے حصار میں قید تھی جب اسے باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئی تھی، اسے پیچھے کرتے ہوئے خود بھی شوق میں تھی۔ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے وہ حیرت سے اپنی حرکت پر غور کر رہی تھی، جبکہ ساحر شاہ کے عناوی لبوں پر گہری دلکش مسکراہٹ تھی۔ اسے مسکراتے دیکھ وہ باہر کی جانب بھاگ گئی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر ساحر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ابھی وہ باہر نکلی ہی تھی کہ ثنا اس سے ٹکرائی۔ اس کی سرخ خون چھلکتی صورت دیکھ کر ثنا پریشان ہوئی۔ کیا ہوا زاوی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ساحر ادا نے زیادہ ڈانٹ دیا؟ میری جان، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، میں تو صرف مستی کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ زیادہ ڈانٹ دیں گے۔ ثنا بہت اداسی سے کہہ رہی تھی، جبکہ ساحر سائے کی حرکت تو وہ اسے بتانے سے رہی۔ اچھا، آئی ایم سوری، وہ اس کا چہرہ دیکھتی پریشانی سے بولی۔ وہ اس کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی اور زاوش کو کوئی جواب ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں ادی، جو ہوا سو ہوا، میں روم میں جا رہی ہوں۔ اسے یوں ہی پریشان چھوڑ کر وہ سیڑھیوں کی جانب چلی گئی۔ اس وقت اسے کوئی پیاس نہیں لگی تھی اور نہ ہی کوئی مرچ اس کی زبان پر تھی۔ اس نے تو اپنے آپ پہ غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس نے وہ حرکت کی کیسے اور کیوں۔ پانی ہی تھا، آب حیات تو نہ تھا، لیکن اس وقت تو اس کے لیے بہت زیادہ اہم تھا۔ لیکن اب وہ پچھتا رہی تھی۔ اسے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر ثنا کچن کے اندر آ گئی، جہاں سے ساحر باہر نکلنے لگا۔ ادا سائی میں مذاق کر رہی تھی، آپ نے تو اسے بہت زیادہ ڈانٹ دیا۔ بیچاری کتنی پریشان تھی، ثنا کافی اداسی سے اسے بتانے لگی، جبکہ ساحر بنا کوئی بھی رسپانس دیے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا باہر نکل گیا، جبکہ ثنا اب زاوش کو منانے کے لیے اس کی پسند کا کچھ بنانے لگی۔ کیا تمہاری بات ہوئی ہے نور سے؟ سمرا آج بین آنے والا ہے، تم جانتی ہو نا وہ کیا سوال کرے گا؟ مائک پریشان سا اس کے پاس آیا تھا۔ آج شام بین نے ان کے گھر آنے کا کہا تھا، جس کی وجہ وہ دونوں بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آج نور سے فون پر ہر حال میں بات کرے گا اور سمرا کیسے بھی اس کی بات کروائے گی۔ ہاں مائک، وہ تو میں جانتی ہوں، مگر میں اس کی نور سے بات کیسے کرواؤں گی؟ تم جانتے تو ہو نور کے پاس اس کا اپنا فون نہیں ہے، اور اس کا وہ شوہر دارم شاہ کس طرح اکڑ کر بات کرتا ہے تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس نے مجھے بہت بری طرح انسلٹ کیا ہے، اتنی بے عزتی کروا کر میں تو اسے کم از کم دوبارہ فون نہیں کر سکتی۔ سمرا نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں یہ سب نہیں جانتا سمرا، وہ لڑکی تمہاری وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکلی ہے اور اب تم ہی اسے واپس لاؤ گی۔ یاد رکھنا مجھے ہر حال میں نور واپس چاہیے، اور آج بھی بہن کو تم ہی سنبھالو گی، یاد رکھنا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کیسے؟ مائک، میں کیا کہوں گی اسے، وہ میری بات کیوں سمجھے گا؟ تم جانتے ہو وہ تم دونوں کے بیچ میرا بولنا پسند نہیں کرتا، اور تم… یہ سب میں نہیں جانتا سیم، مجھے بس یہ پتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کی وجہ سے کوئی نقصان برداشت نہیں کروں گا۔ پہلے ہی تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے میں بین کا یقین کھو چکا ہوں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تمہاری بیٹی وہاں سے کبھی آئے گی ہی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو خالی ہاتھ آئے گی۔ اس لیے اب میں یہ سب تم پر چھوڑتا ہوں کہ یہ سب کس طرح ہینڈل کرو گی۔ مجھے بین کی طرف سے کوئی شکایت نہ ملے، وہ اسے دیکھتا کافی سخت لہجے میں بولا، جبکہ سمرا پریشان ہو چکی تھی کہ اب وہ بین کو کیسے ہینڈل کرے گی، جو ہر بات پر نور کی گردان کرتا تھا۔ دوسری طرف دارم سائی، مجھے اماں سائی سے بات کرنی ہے، فون دے ذرا، لاک کھول کے۔ وہ فریش ہو کر آئی تو دارم سے کہنے لگی، اور خود آئینے کے سامنے جا کر اپنے بال ڈرائی کرنے لگی۔ دارم سائی نے ایک طرف اس کی طرف دیکھا، اس کے پاس آ کر رکا۔ اس کی شفاف گردن پر پانی شبنم کے قطروں کی طرح چمک رہا تھا، جو دارم سائی کو بے لگام کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی سراہی دار گردن پر لب رکھتے ہوئے وہ اسے اپنے حصار میں قید کرنے لگا۔ اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کرتے ہوئے وہ اسے اپنے مضبوط شکنجے میں قید کر چکا تھا، اور اس کی گردن پر موجود ننھے پانی کے قطروں کو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے بس اس کے ہونٹوں کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ کیا بات کرنی ہے اماں سائی سے؟ اسے اپنے بازو میں اٹھاتا وہ بیڈ پر لے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر جھکتے ہوئے وہ اس سے پوچھنے لگا، کچھ خاص نہیں، بس یہی پوچھوں گی کہ موم کا کوئی فون آیا تھا یا ان سے کوئی رابطہ ہوا تھا یا نہیں؟ وہ کیا ہے نا، میں جب سے یہاں آئی ہوں موم سے ایک بار بھی بات نہیں ہوئی۔ اب تو 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ وہ پریشان ہوگی، مجھے ان سے بات کرنی چاہیے۔ میں اماں سائی سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، اسے تفصیل سے بتاتی اس کی گردن میں اپنے بازو حائل کر گئی۔ 2 دن میں ہم واپس جانے والے ہیں، جو بھی بات کرنی ہوئی کر لینا، میں ویسے بھی تمہیں نیا فون دلا دوں گا تو تم اپنی موم سے بات کر سکو گی، لیکن تب تک مجھے ڈسٹرب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ آخری ہنی مون کے 2 دن بہت رومانٹک بنانا چاہتا ہوں، جس میں تم جتنا ہو سکے تعاون کر سکتی ہو۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا اسے کہنے لگا تو در نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔
میں بھلا کیسے آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ اس کے بازوں میں پڑی وہ اس کی بے باک جسارتوں سے بے حال ہوتی اسے سوال کرنے لگی، جس پر دارم سائی مسکرایا۔ خاموش ہو کر، میرا ساتھ دے کر، مجھے ڈسٹرب کیے بنا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ بس چپ چاپ یوں ہی میرے پاس رہو، میری باہوں میں سمٹی رہو، اور میں یوں ہی تمہیں پیار کرتا رہوں گا۔ تمہاری طرف سے اتنی مدد میرے لیے بہت ہے۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اسے تفصیل سے بتاتا اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا، جبکہ وہ اس کی بے باک جسارت سہنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ اس کی مزید پیش قدمی پر تو وہ اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گئی۔ دوسری طرف سنان سائی، یہ آپ کی میڈیسین۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی واپس آئے تھے، 3 دن بعد ان کی واپسی تھی، لیکن کچھ دن سے زرنش اسے زبردستی میڈیسین دے رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے زرجان، تم اپنے لبوں کا جام پلا دو، تمہارا شوہر ہر مرض سے لڑ لے گا۔ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے ساتھ بیڈ پر گراتا، وہ اس کے اوپر اپنی بھاری ٹانگ رکھتا، اس کا راستہ بلاک کر چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ اٹھ پاتی، وہ اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھ کر اس کی راہ فرار بند کر گیا۔ اف، حد ہے سنان سائی، میں یہاں آپ کو میڈیسین دینے کی بات کر رہی ہوں اور آپ کو رومانس سوچ رہا ہے۔ پہلے اپنی میڈیسین لے، باقی باتیں بعد میں۔ وہ ہاتھ میں پکڑی 3 گولیاں اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ سنان سائی اس کے دونوں بازو کو پکڑتے بیڈ کے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ وہ اس کے اوپر سایہ سے بناتا اس کے چہرے پر جھکا، بولا، نہ آج تو صرف تمہارے لبوں کا جام پیوں گا، مجھے اور کسی چیز کی تمنا نہیں۔ اس کے دونوں بازو کو قید کرتا وہ بے ساختہ اس کے لبوں پر جھکا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کو قید کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں موجود میڈیسین تو وہیں بیڈ پر گر گئی تھی، جبکہ وہ اسے اپنے مضبوط حصار میں جکڑ چکا تھا۔ جس دن سے بتایا سائی نے اسے سنان کی میڈیسین دینے کے لیے کہا تھا، وہ کبھی بھولی نہیں تھی اور نہ ہی اس نے لاپرواہی سے کام لیا تھا۔ اسے اپنا شوہر بے حد عزیز تھا، وہ اس کے معاملے میں بالکل بھی لاپرواہ نہیں تھی، اور یہی چیز تو سنان کو اس کی طرف راغب کرتی تھی، اور سنان شاہ اپنا سب کچھ اس کے سامنے ہار جاتا تھا جیسے اب ہار گیا تھا۔ اپنی طلب پوری کرنے کے بعد زرنش نے اسے پھر سے دوائیوں کی یاد دلائی تھی، جس پر وہ صرف اسے گھور کر رہ گیا۔ دوسری طرف بہن، آؤ نا اندر آؤ، تم وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ سمرا اسے شیشے کے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھ چکی تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئی اور بہن کو ویلکم کرنے لگی۔ اندر ہی آ رہا ہوں سیم، ذرا چیک کر رہا تھا کہ گھر باہر سے کیسا ہے، کیونکہ اپنی ملکیت کو دیکھ لینا چاہیے۔ وہ مسکرا کر اندر داخل ہوا۔ تمہاری ملکیت اور یہ گھر؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ہاں بالکل، کیا تم نہیں جانتی اس بارے میں؟ خیر اٹس اوکے، میں ہوں نا، چلو اندر چل کر میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ وہ اسے اندر کی جانب آنے کا کہتا خود اندر داخل ہو گیا۔ کیا مائک نے یہ تمہارے نام کر دیا ہے؟ وہ کافی پریشانی سے اس کے پیچھے آتی ہوئی اس سے سوال کرنے لگی۔ تمہیں یہ کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ یہ گھر پہلے کبھی مائک کے نام تھا؟ یہ گھر ہمیشہ سے میرا ہے اور یہ ہمیشہ سے میرے ہی نام تھا۔ یہ گھر کافی سال پہلے میرے فادر نے مائک کو رہنے کے لیے دیا تھا، کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور تم بھی تو اس کے ساتھ رہتی تھی، تو میرے فادر کو اس پر اور اس کی گرل فرینڈ پر ترس آ گیا، اسی لیے انہوں نے بھیک میں یہ تم دونوں کو دے دیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مائک اس گھر کا مالک بنا ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی تمہاری غلط فہمی کو دور کر کے۔ اب مجھے بتاؤ کہ نور سے میری بات تم کیسے کرواؤ گی؟ میں آج نور سے بات کر کے ہی جاؤں گا، ورنہ ہرگز نہیں، اسی لیے جلدی سے جلدی مجھے نور سے بات کرواؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سامنے رکھے صوفے پر جا بیٹھا۔ ہاں بہن، اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں ضرور تمہاری اس سے بات کروا دیتی، لیکن اس وقت ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کا ظالم شوہر اس وقت گھر پر ہی موجود ہوگا۔ وہ پہلے ہی میری بیٹی پر دن رات ظلم کرتا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ مزید اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے؟ میری بیٹی وہاں بہت مشکل میں ہے، دن رات اس پر ظلم ہو رہے ہیں، اور میں یہاں بے بس سی اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ تمہاری فون کال اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، اور اب تو نور کے پاس اس کا اپنا فون بھی نہیں ہے۔ دارم شاہ نے اس سے اس کا فون تک چھین لیا ہے۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ دارم شاہ نے اس کا موبائل فون چھین لیا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہہ رہی تھی کہ وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے، کسی بھی طرح، آج نہیں تو کل وہ کسی بھی طرح مجھ سے رابطہ ضرور کرے گی، اور پھر میں اس سے پوچھوں گی کہ کب اور کیسے تمہاری اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنے جھوٹے آنسو صاف کرنے لگی جو صرف اس کے سامنے بہا رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا سمرا کہ تم اس شخص پر کیس کیوں نہیں کر رہی، یہ لیگل نہیں ہے، کوئی بھی اپنی بیوی کو اس طرح سے نہیں مار سکتا۔ وہ آدمی نور کو اتنا زیادہ ٹارچر کر رہا ہے تو تم کیسی یہاں آرام سے بیٹھی ہوئی ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی اس آدمی کے خلاف، وہ چلاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ میں نہیں لے سکتی بہن، میں کچھ نہیں کر سکتی، پاکستان کے قانون ہمارے قانون سے الگ ہے، وہاں یہ سب کچھ عام سی بات ہے،
اور وہ لوگ اپنے گھر کی لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے ہی کہاں دیتے ہیں کہ میں کوئی ایکشن لے سکوں گی۔ وہ انہیں اتنا زیادہ ڈرا دھمکا کر رکھتے ہیں کہ وہ خود بھی ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ اس نے مزید آنسو بہاتے ہوئے اسے بتایا۔ اس کا چلانا اس بات کی گواہی تھا کہ وہ اس کی بات پر مکمل یقین کر چکا تھا۔ میں تو چلا جاتا ہوں، میں نور کو بچا لوں گا اور میں سب کچھ ہینڈل بھی کر لوں گا۔ میں نور کو واپس لے آؤں گا، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا تو سمرا نے نام میں گردن ہلائی۔ ایسا بھی ممکن نہیں ہے بہن، تم جب وہاں جاؤ گے تو ان کا پہلا سوال ہوگا کہ تمہارا نور سے رشتہ کیا ہے۔ اور اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ تم نور کے بوائے فرینڈ ہو تو وہ تمہیں جان سے مارنے میں بھی ایک لمحہ نہیں لگائیں گے۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہے، اسی لیے تو میں نے بھی نور کو یہ 6 مہینے کی شادی کرنے کے لیے اجازت دے دی ہے۔ وہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، میری بیٹی بہت مجبور تھی۔ اگر وہ شادی نہ کرتی تو وہ لوگ اسے بھی جان سے مار دیتے اور میں اپنی بیٹی کو مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم میری اور نور کی پرابلم کو سمجھو گے۔ نور تم سے پیار کرتی ہے، واپس تمہارے پاس ہی آئے گی، لیکن تھوڑا سا انتظار کر لو، بہت مجبور ہے۔ سمرا اس کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے بولی تو بین نے ہاں میں سر ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اسے ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ کیسے میں ایسا کر سکتی ہوں؟ یہ بہت غلط کیا میں نے، یہ الاؤڈ نہیں ہے شادی سے پہلے۔ اب کیا ہوگا؟ میں کیا اتنی مری جا رہی تھی پانی کے پیچھے؟ پانی نہ ملتا تو کیا مر جاتی؟ وہ غصے سے خود کو ڈانٹنے لگی۔ ہاں، اس وقت تو سچ میں حالت ایسی ہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ کس ہی کر دوں۔ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ میں اس کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ نہیں، میں ان کے سامنے جاؤں گی ہی نہیں، لیکن رات کا کھانا تو وہ میرے ساتھ ہی کھائیں گے۔ نہیں، آج تو اماں سائی ان کے لیے کھانا بنا رہی ہے، لیکن ان کو دینے کے لیے تو مجھے ہی جانا ہوگا۔ ہاں تو دے آؤں گی، اس میں کیا ہے؟ انہوں نے بھی تو مجھے کس کیا تھا نا، وہ بھی تو میرے سامنے آئے تھے، ان کو تو نہیں آئی کوئی شرم، تو مجھے کیوں آ رہی ہے؟ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ وہ لڑکی نہیں ہے زاوج بی بی، اور شرم لڑکیوں کو آتی ہے، لڑکوں کو نہیں۔ ہاں، لڑکے تو ہوتے ہی بے شرم ہے، اس نے سوچا، لیکن پھر بھی اب میں تو پھنس گئی نا۔ اگر انہوں نے مجھ سے رات اس بارے میں کوئی سوال کر لیا تو؟ ہاں، ان کا کیا بھروسہ، یہی پوچھ لیں کہ تم نے کس کیوں کی تو کیا انہوں نے خود ہی تو بولا تھا کس کرنے کے لیے، میں نے اپنی مرضی سے تھوڑی نہ کیا ہے۔ لیکن میں نے کیا ہی کیوں؟ وہ دائیں سے بائیں چکر کاٹتی، خود ہی سے سوال کرتی، خود ہی جواب دے رہی تھی، لیکن اس وقت اس کی پرابلم سوائے اس کے کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ ساحر سائی کو کس اس نے کیا تھا۔ یا اللہ، میرے مسئلے کا کوئی حل نکالے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھاتی، پانی کا گلاس بھرنے لگی۔ جب گلاس کو گھورنے لگی جیسے گلاس سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری طلب نے مجھے اس مقام پر پہنچایا کہ میں اس غسیلے نشئی کو کس کرنا پڑا۔ سب غلطی تمہاری ہے۔ وہ گلاس کو دیکھتے ہوئے بولی اور بنا پانی پیے گلاس واپس رکھ دیا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھے کچھ کہیں گے؟ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میرا دماغ خراب تھا کیا؟ میں نے ایسی حرکت کی ہی کیوں؟ وہ سوچتے سوچتے شیشے کے سامنے جا رکی۔ اف اللہ جی، مجھ سے تو خود سے بھی نظر نہیں ملائی جا رہی، اس غسیلے نشئی کو کیا کہوں گی؟ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی صوفے پر بیٹھی اور ایک بار پھر سے سوچنے لگی۔ دوسری طرف آخر کار ان کی گھر واپسی ہو گئی تھی۔ وہ چاروں 3 دن سے واپس گھر آ چکے تھے، لیکن دارم کے لیے یہاں اتنا کام اس کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے روز ہی در کی ناراضگی سہنی پڑ رہی تھی، کیونکہ وہ سارا دن اسے رابطہ نہیں کر پاتی تھی۔ ایک تو اسے اس کا فون لانا یاد نہیں رہتا تھا، وہ اس معاملے میں اسے زیادہ تنگ نہیں کر رہی تھی، شاید اسے بھی فون کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ واپس آ کر وہ 3 دن تک تو صرف اپنی تھکاوٹ ہی اتارتی رہی تھی، یا پھر زاوش ثنا اور ثانیہ سے باتوں میں اس کا سارا دن گزر رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ فی الحال وہ اپنی ماں سے رابطہ رکھے، لیکن سمرا سے بات نہ کروانے کی اس کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ در کی ماں کی سوچ کیا تھی یہ تو وہ اس کی باتوں سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ پہلے اسے لگا کہ اسے اس کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے، لیکن اس کا انداز اتنا ناقابل برداشت تھا کہ وہ بھی زیادہ لحاظ نہ رکھ سکا۔ لیکن اسے پتا تھا اگر در کو اس بارے میں پتا چلے گا تو اسے یقیناً دکھ ہوگا، اور وہ اسے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔
آج اس نے یاد سے اس کا موبائل فون خریدا تھا کیونکہ چاہے جو بھی ہو جائے سمرا اس کی ماں تھی اور وہ دونوں ماں بیٹی کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ واپس آ کر اسے کام کی زیادہ ٹینشن نہیں ہوئی تھی کیونکہ ساحر نے سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ ساحر سائی اس کی امید سے زیادہ اچھے طریقے سے سب کچھ ہینڈل کیا تھا اور اب اس کے واپس آنے کے بعد دوبارہ سے اپنے کاموں میں مگن ہو گیا۔ اس کے اپنے کام کافی دنوں سے رکے ہوئے تھے لیکن دارم سائی کے کام زیادہ ضروری تھے جس کی وجہ سے وہ زیادہ دھیان اسی طرف دے رہا تھا۔ اسے ساری تفصیل بتا کر وہ اپنے کام کے لیے چلا گیا جبکہ دارم نے ملک کے بارے میں سب سے پہلے پتہ کروایا تھا۔ اسے ابھی عنصر سے پتہ چلا تھا کہ ملک اپنے بیٹے کے دکھ میں کافی بیمار رہنے لگا تھا اور اب آج کل امریکہ میں شفٹ ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اسے بدلہ لیے بنا امریکہ کیسے چلا گیا۔ وہ اتنی آسانی سے اپنے بیٹے کی موت کو بھلا تو نہیں سکتا تھا، اسے تو اس کی طرف سے جوابی کارروائی کا انتظار تھا۔ ملک سچ میں ہی اپنے بیٹے کے دکھ میں واپس نہیں آیا تھا وہ یا کچھ اور تھا، اس بات کا فی الحال اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آج کل تو ویسے بھی وہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور بہت مصروف تھا، اس کے پاس ملک کے لیے سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ لیکن وہ دارم شاہ تھا۔ دارم سائی اپنے دوستوں سے زیادہ اپنے دشمنوں پر نگاہ رکھتا تھا اور اسے یقین تھا اس کا یہ دشمن اتنی آسانی سے اس کا راستہ چھوڑ نہیں سکتا۔ کچھ تو تھا جو وہ کرنے والا تھا اور دارم شاہ اس کے ہر وار کے لیے تیار تھا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ اس نے جیسے ہی فون بجتا دیکھا بھاگ کر اٹھانے آئی۔ لینڈ لائن پر زیادہ تر اس کی سہیلیوں کے فون آتے تھے، اس لیے وہ زیادہ تو اس جگہ ہی پائی جاتی تھی اور اس وقت بھی اسی گمان میں تھی۔ 3 دن سے ساحر جلدی گھر آ رہا تھا اور کھانا بھی سب کے ساتھ ہی کھا رہا تھا۔ ان کا آمنا سامنا کم ہوتا تھا، اس لیے اس کس کے بارے میں ساحر سائی نے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بات کر رہا ہوں، تمہارا شوہر لڑکی۔ دوسری طرف سے بھاری گمبھیر آواز سنائی دی تو زاوش اچھل کر رہ گئی، دل جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ جی جی کہے، اس نے بڑی مشکل سے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ کہنا کیا ہے؟ فرمائش کرنی تھی، میرے فیورٹ کریلے بنا دو میرے لیے، دونوں رات کو مل کر کھائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح اس دن کچن میں کھائے تھے، کتنا مزہ آیا تھا نا۔ رومانٹک لنچ تھا، میں آج رومانٹک ڈنر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو دوسری طرف زاوش کو جھٹکا لگا۔ کیا؟ اس نے بڑی مشکل سے ایک لفظ ادا کیا۔ اب اس میں کیا کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی بتا دو۔ بتا تو رہا ہوں کہ آج میرے موسٹ فیوریٹ کریلے کھانے کا بہت موڈ ہو رہا ہے۔ آج لیٹ آؤں گا، وہ کیا ہے نا، اتنے دنوں سے تمہارا دیدار نہیں ہوا تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا اور پھر تمہارے ہاتھوں سے زہریلا، میرا مطلب ہے شاندار کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ کیا ہے نا، میرا معدہ پچھلے کچھ دنوں سے بالکل ٹھیک ہے اور میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر تک ٹھیک رہے کیونکہ فیوچر میں تو اسے تمہارے ہتھے چڑھنا ہے، تو میں پہلے ہی ٹریننگ لے رہا ہوں۔ اسی لیے تیار رہنا کیونکہ جیسا تمہارا کھانا ہوگا ویسی ہی سزا ملے گی، میرا مطلب ہے انعام ملے گا۔ چلو اب لگ جاؤ بنانے پر۔ وہ فون بند کر چکا تھا جبکہ زاوش فون کان سے لگائے نہ جانے کون سی خاموشیاں سننے میں مصروف تھی۔ تعریف تو یہ بندہ کر نہیں سکتا لیکن اتنی بے عزتی، اتنی ذلت، میرے بنائے ہوئے کھانے کو زہریلا کھانا کہا۔ اللہ، میرے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں؟ یہ نشے ہی میرے نصیب میں لکھنا تھا۔ سچ کہے، آپ نے اماں سائی کی دعائیں سن لی ہیں نا؟ وہ وہی کہتی تھی نا، میرے ساحر سائی کو چاند سی بیوی ملے، ان کو تو چاند سی بیوی دے دیا، مجھے کیوں گرہن جیسا شوہر دیا؟ کیا آپ کو بھی اس معصوم پر ترس نہیں آیا؟ وہ آہستہ سے فون اپنے کان سے اتارتے ہوئے رکھ چکی تھی اور اب کسی دکھی مجبور سی عورت کی طرح آہستہ آہستہ مرے مرے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی جب اچانک فون ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ اس نے غصے سے فون کو دیکھا، اب کس کا فون آ گیا؟ ساحر سائی تو اتنے اچھے ہیں نہیں کہ مجھے سوری کرنے کے لیے فون کرے، یہ تو کوئی میری ہی سہیلی ہوگی۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے فون کان سے لگا چکی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔